نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے اور آپ کو انسان پیدا فرمایا ہے، اور تمام تعریفیں اور رحمتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوں کہ جن کے بسبب انسان نے انسانیت کو سیکھا ہے۔ یہ ہمارا دورہ قرآن آج اس کی 8ویں کلاس ہے، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 سے پڑھنا شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننا، سمجھنا اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ، جس کے بارے میں ہم جان چکے ہیں اپنی گزشتہ کلاسز میں، قرآن مجید کی بہت عظیم سورت ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والوں کا، اس سورت کے پڑھنے والوں کو بہت بڑا اجر و ثواب اور قیامت والے دن یہ شفاعت کریں گی۔ اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ بیان کر دیا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ بیان کر دیا ہے۔ اور یاد رکھ لیں کہ یہ ہمارا جو دورہ قرآن ہے یا دورہ تفسیر ہے، یہ رمضان کے بعد تک چلنا ہے، اس لیے ہم اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھ رہے ہیں کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید میں دوڑ لگا کے ہم زور سے یہ کر لیں، اتنا مطلب کوئی لازم یا ضروری نہیں ہے جتنا کہ لازم اور ضروری یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے۔ اس لیے تھوڑا پڑھ لیں لیکن بہت اچھا پڑھ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہاں تک ہم اپنی گزشتہ کلاس میں پڑھ چکے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں سب سے پہلے قرآن مجید کی عظمت کو بیان فرمایا، اور پھر اس کی ایک صفت بیان فرمائی کہ یہ لا ریب فیہ ہے، اور پھر یہ بتایا کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور پھر اگلی 5 آیات میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگلی گویا کہ 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو متقی بن سکتے ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جو کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ کامیاب ہونے والے ہیں ان میں ان کی صفات یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ غیب پہ ایمان لاتے ہیں، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو کچھ نازل کیا گیا آپ پر اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے پہلے اس پر ایمان لاتے ہیں۔
یہ تمام صفات کے حامل کون ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، اور یہی لوگ ہیں مفلحون، کامیاب ہونے والے۔ یہاں تک ہم جو ہے وہ جان چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں۔ میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، اور اسی طرح آیت نمبر 3 میں پھر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، آیت نمبر 4 میں جو لوگ غیب پہ ایمان لاتے ہیں اور جو لوگ ان چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی، ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے، فرق کیا ہے؟ یعنی ویسے تو بہت سارے فرق ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے اس میں کیا چیز بیان کی تھی؟ کون ہے جو اس کو بتا سکتا ہے؟ جی، تو میں شروع کر رہا ہوں اس بات سے کہ الذین یؤمنون بالغیب اور والذین یؤمنون بما انزل میں فرق کیا ہے۔ ویسے میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں دوبارہ سے کہ الذین یؤمنون بالغیب میں صرف اور صرف خبریں ہیں، اخبار ہیں، غیب کی خبریں، جنت، جہنم، قیامت، قبر، یہ جو ہیں اس پر ایمان لانے والے، دل سے، زبان سے اقرار کرنے والے اور اعمال میں اس کو ظاہر کرنے والے، یہ غیب میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ اور والذین یؤمنون بما انزل الیک میں خبریں تو آتی ہی آتی ہیں، لیکن یہاں پر وہ احکام بھی آتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے امت کو بتائے، احکامات کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ تمہارے لیے حکم ہے، یہ تمہارے لیے منع ہے۔ تو والذین یؤمنون بما انزل الیک میں یہ بھی ہے۔ اسی طرح ایک سوال اور میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہاں پہ 3 قسم کی عبادات ذکر کی گئی ہیں، اور یہ 3 عبادات میں کیا چیز ہے؟ تینوں عبادات میں سے ایک عبادت ہے انسان کے دل کے اعمال، اعمال قلوب میں سے، اور دوسری عبادت ہے انسان کے بدن کی عبادات میں سے، اور تیسری عبادت ہے انسان کے مال کی عبادت۔ یعنی دل، جسم اور مال، تینوں کو جو اللہ کے راستے میں لگانے والے ہیں، ان کے لیے اعلان ہے کس چیز کا؟ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اب چل رہے ہیں آیت نمبر 6 پہ، چل رہے ہیں، اور اس پہ ذرا دیکھیے گا۔ آیت نمبر 6 پہ اسلوب بالکل چینج ہو جائے گا، اور یہاں پہ بیان ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الذین کفروا، بے شک ان لوگوں نے، بے شک الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے، علیہم ان پر، اانذرتہم ام لم تنذرہم آپ کا انہیں ڈرانا یا آپ کا انہیں نہ ڈرانا، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ کا انہیں ڈرانا یا آپ کا انہیں نہ ڈرانا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جی، اب اس آیت میں سب سے پہلے تو یہ لفظی ترجمہ دوبارہ سے جانیے اور پھر ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ ان بے شک الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ یہ کفر جو ہے یہ روٹ ورڈ نکلا ہوا ہے کاف فا را سے۔ یہ روٹ ورڈ کیا ہے؟ کاف فا را سے۔ میں اس کو نیچے کر دیتا ہوں۔ کاف فا، عربی میں کاف فا اور را،
ویسے کفرہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پھاڑنا، کسی چیز کو پھاڑ دینا، یہ کفر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور کھیتی باڑی کرنے والوں کو بھی کفار کے لفظ سے بولا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یعجب الکفار نباتو، یہ آپ لوگوں نے اگر آیت سنی ہو تو میں اس کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں، اس کو دے رہا ہوں کہ یہ آیت ہمیں سمجھنی چاہیے۔ یعجب الکفار نباتہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ حدید کی آیت نمبر 20 میں، اللہ نے فرمایا انما الحیات اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، کمثل غیث جیسے کہ کوئی بارش ہوتی ہے، اعجب الکفار نباتہ، جو کفار، یہاں کفار سے مراد وہ مذہب میں کافر لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہاں پر کفار سے مراد جو نبات اور کھیتی باڑی کرنے والے، جیسے کہ وہ کھیتی باڑی کرنے والے فلاح جو ہوتے ہیں، یعنی کسان جو ہوتے ہیں، ان کو جس طرح کر کے ان کا پودا جو ہے اچھا لگتا ہے۔ اعجب الکفار نباتو، یہاں پہ الکفار سے مراد وہ کسان ہیں جنہیں کفار کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور کسانوں کو کافر اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ زمین کو پھاڑنے والے ہوتے ہیں اور زمین میں چیزیں اگانے والے ہوتے ہیں۔ تو لفظی اعتبار سے کافارا، یہ روٹ ورڈ جو ہے پھاڑنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور جو لوگ اللہ یا اللہ کے رسول کو نہیں مانتے ہیں انہیں کفر کے ساتھ کیوں نسبت دی گئی؟ اصل میں یہ اس معاہدے کو توڑ رہے ہیں، اس معاہدے کو پھاڑ رہے ہیں جس معاہدے کا ہر انسان نے کیا تھا اللہ تعالیٰ سے عالم ارواح میں، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا بلا، یقیناً تو ہمارا رب ہے، اور پھر آ کے دنیا میں انکار کر دیا۔ تو کفر کا لفظی معنی اس پھاڑنے کے معنی میں ہے، تو مراد اس سے لے لیا جاتا ہے اصطلاحی طور پہ انکار کرنے والے، انکار، کیونکہ یہ اس کو معاہدے کو توڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے الحمدللہ، اس کے بعد اگلا لفظ ہے سواءن، سواءن کا معنی ہے برابر، سین واو اور یا، سوا یا، کسی میں برابری کرنا، دو چیزوں کو ایک برابر کرنا، اس کے لیے ہوتا ہے سین واو یا، سویا، برابر کیا۔ سواءن مصدر ہے، سواءن آخر میں جو یہ یا ہے یہ حمزہ سے بدل جاتی ہے، اور واو جو ہے یہ الف ہو جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے سواءن۔ سواءن کا معنی ہے برابر، کسی چیز میں بھی برابری ہونا، یہ ہوتا ہے، اس معنی میں آتا ہے۔ علیہم، ان پر، اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یہ اَأَنذَرْتَهُمْ کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ الگ ہے، اللہ اکبر، سکرین چھوٹی تھی، یہ جو حمزہ ہے یہ الگ ہے، اور انذرتہم آگے جو ہے یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، اور انذرتہم میں بھی انذرتا یہ ایک الگ ہے اور ہم الگ ہے۔ یہ حمزہ جو ہے یہ حمزہ استفہام کہا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کو پوچھنے کے لیے کہ کیا یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، لیکن اگر شروع میں سوا، سویہ کی طرح کا کوئی ورب آ جائے، ساویہ کی طرح کا کوئی ورب آ جائے تو اس کو، یہ جو حمزہ ہے اس کو اس کے بعد والے کا اوپر ایک خاص عمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ حمزہ جو ہے اس کو حمزہ تسویہ بولا جاتا ہے، حمزہ تسویہ، کہ برابر کرنے والا حمزہ، برابر کرنے والا حمزہ۔ انذرتہم کا معنی ہے نذیر، بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اسی سے آئی ہے
کہ ڈرانے والا یہ نون زال اور را سے جو ہے وہ نکلا ہوا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ڈرانا، اور ہم جو ہے یہ آگے پروناؤن ہے، اشارہ ہے اس ہم کا ان پیچھے کافروں کی طرف۔ سواء علیہم برابر ہے ان پر، انذرتہم ام لم تنذرہم، ام جو ہے یہ حرف عطف ہوتا ہے، ام حرف عطف ہوتا ہے جو کہ جیسے اردو میں عربی میں اور کے معنی میں اسے جو ہے جیسے اور کے معنی میں ہوتا ہے، اس معنی میں یہ ام جو ہے وہ آتا ہے۔ اور ام میں بھی دو قسمیں ہیں، لیکن میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ تاکہ جو ہے وہ ہمیں یعنی سمجھ آ جائے۔ تو فرمایا اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، اب یہ جو آگے لم ہے یہ نفی کے لیے ہے، اور انذرتا سے جو پیچھے انذرتا سے جو فعل تھا وہ ماضی تھا، اور تنذرہم یہ فعل مضارع ہے، تنذرہم یہ جو ہے وہ فعل مضارع ہے، ماضی اور مضارع۔ یہاں اس مضارع کے شروع میں، ماضی کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے جو اس ماضی کو اور اس مضارع کو ایک ہی زمانے میں کر رہا ہے، اور یہ جو لام میم آ رہا ہے یہ اس فعل مضارع کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے آیت کے اب ایک اجمالی معنی کی طرف آئیں، ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ان پر، یہ اس کے اوپر میں نقطہ بیان کروں گا، آپ ذرا ذہن رکھ لیجئے گا۔ اَأَنذَرْتَهُمْ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی آپ کا ڈرانا یا آپ کا نہ ڈرانا ان پر علیہم برابر ہے، ان پر برابر ہے۔ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس کو اگر عربی لغت کے اعتبار سے جانیے گا تو یہ سواء جو ہے یہ خبر مقدم ہے، یہ مبتدا نہیں ہے، یہ برابر خبر اس چیز کی دی جا رہی ہے کہ ان کا ڈرانا اور ان کو نہ ڈرانا برابر ہے۔ تو اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ یہ ایک مبتدا مؤخر ہے، اور سواء علیہم خبر مقدم ہے۔ یہ مبتدا یا خبر کی باتیں شاید عام لوگوں کو سمجھ نہ آئیں، لیکن جو لوگ بھی تھوڑا سا عربی سے اٹیچ ہوتے ہیں ان کا بھی یہاں پہ ان کو بھی یہاں سے رہنمائی دینا یا اشارہ دینا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان پر برابر ہے آپ کا انہیں ڈرانا یا آپ کا انہیں نہ ڈرانا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، چلے وہ ہم سوال کے اوپر بحث کریں گے اگلی آیت کو پورا کرنے کے بعد، تاکہ اگلی آیت بھی اس کے ساتھ ہی ہے اور اس میں اس آیت کی علت ہے یا وجہ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ ختم کا معنی ہوتا ہے جب کسی چیز کو اینڈ کرنا، پورا کر دینا، اور اینڈ پہ آ کے اس پہ سٹیمپ کر دینا، یہ ہوتا ہے خاتمہ۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ کس چیز کی مہر لگا دی ہے؟ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ اور آگے جملہ الگ ہے وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے۔ غشاوہ کا معنی ہے پردہ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ گویا کہ جب ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اس کی وجہ اور علت بیان کر دی کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ اور ان کے کانوں پہ مہر ثبت کر دی ہے، اور اس مہر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے طے ہو گیا ہے کہ وہ اپنے دلوں سے
یا کانوں سے حق کو سن نہیں سکیں گے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ کا معنی بصر جو ہے وہ انسان کے دیکھنے پہ ہوتا ہے، غشاوہ جو ہے وہ پردے کے معنی میں آتا ہے کہ ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے کہ وہ دیکھ کر بھی صحیح ہدایت کا راستہ نہیں اپنا سکتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہ دو آیتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ اشکال پیدا کرتی ہیں، یا یہ دو آیتیں جو ہیں بہت سارے سوالات کو جنم دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا برابر ہے ان پر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پہ، کانوں پہ اور ان کی آنکھوں پہ، تو وہ دیکھ نہیں سکیں گے، یعنی حق کو دیکھ نہیں سکیں گے، اور نتیجہ کیا ہے، رزلٹ ان لوگوں کا کیا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ان کا جو ہے وہ ایک نتیجہ ہے کہ بہت بڑے عذاب میں چلے جائیں گے۔ ان لوگوں کا کیا قصور ہے جو کفر ہوئے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ وہ مہر تو اللہ نے ان کے دلوں پہ لگائی ہے۔ اللہ، اور یہاں قرآن مجید کی ایک آیت کی طرف میں اشارہ کر دوں گا کہ اس مہر سے مطلب کیا ہوتا ہے۔ کَلَّا بَرَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ایک قرآن مجید میں پڑھا ہوگا کَلَّا بَرَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، سورۃ مطففین کی آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ان کے جو یہ لوگ نہیں نہ مان رہے ہیں، اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے۔ ران کہتے ہیں عربی میں، رانا، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، تو فرمایا ان کے دلوں پہ مہر، یعنی ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہوا ہے، اور اس زنگ کو تعبیر اس لیے کیا جا رہا ہے اس طرح کے الفاظ سے کہ گویا کہ انہوں نے جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانا، انکار کرتے رہے، تو آہستہ آہستہ ایک وقت آتا ہے کہ اب طے ہو گیا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پر وہ دوبارہ سے مجھے بات ساری کی ساری ریپیٹ کرنی پڑ رہی ہے، جس کو میں نے کئی بار سمجھایا ہے، اور یہ بات سمجھنے کے لیے ہمیں مسئلہ تقدیر کو سمجھنا ہوگا۔ تقدیر کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کے بارے میں لکھ دیا کہ یہ کافر ہے، یا اللہ تعالیٰ نے کسی کے بارے میں لکھ دیا کہ مسلمان ہے، یا اللہ تعالیٰ نے کسی کے بارے میں لکھ دیا کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، تو اس میں بندے کا کیا قصور ہے، یا جنتی بننے والے کا کمال کیا ہے؟ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس میں پوشیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے، جب بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں، یعنی پیدا ابھی ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ 4 مہینے کا ہوتا ہے، تو فرشتہ آ کے لکھ دیتا ہے کہ اشقی ام سعید، کہ یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، یہ جو ہے وہ اس میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ تو پھر بندے کے اعمال کہاں گئے؟ تو یاد رکھ لیں اس مسئلے میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوح محفوظ میں سب لکھا ہوا، یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ بدبخت ہے، یہ بخت والا ہے، نیک بخت ہے، اور یہ والا جو ہے اتنا اس کو مال ملے گا، اس کو اتنا جو ہے مصیبتیں ملے گی، فلاں فلاں، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور اس تقدیر کو سمجھنا یہ ہے، ذرا میں الفاظ بتا کے سمجھاتا ہوں، اگر میرے الفاظ پہ آپ غور کر لیں کہ جو انسان نے کرنا تھا، وہ اللہ کو پہلے سے پتا تھا، یہی اللہ کے عالم الغیب ہونے کا مطلب ہے۔
اور جو اللہ کو پہلے سے پتا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ کے رکھ دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کے پیکج بنائے اور وہ پیکج یہ اچھے والا، یہ برے والا، یہ اچھے والا اور یہ برے والا ڈال دیا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک نطفہ سے، اور پھر ہم نے اس کو راستہ بتا دیا، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اس کو جو ہے وہ ہدایت دے دی ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ شاکر بنے یا کافر بنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے۔ سورۃ انسان، جس کو ہم نے سورۃ یعنی دہر بھی کہتے ہیں، اس کے آیت نمبر 3 میں فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اس کی مرضی ہے کہ وہ شاکر بن جائے یا کافر بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے راستہ بتا دیا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اسی طرح فرمایا الغرض مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راستہ بتا دیا، لیکن اللہ کو پتہ تھا کہ اس نے شاکر بننا ہے یا کافر بننا ہے، وہ اللہ کو پہلے سے علم تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کا جو پہلے سے علم تھا وہ اللہ نے لکھا ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے سے لکھ کر پھر بندے پہ مسلط کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ڈاکٹر کسی کے بارے میں لکھ دیتا ہے کہ اس مریض کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے اور وہ بیمار اور وہ پیشنٹ جو ہے وہ مر جاتا ہے، تو قصور ڈاکٹر کا ہے؟ نہیں، کہ ڈاکٹر نے لکھ کے دیا تھا اس لیے وہ مر گیا، نہیں، ڈاکٹر نے ایک حالات کا اندازہ لگایا اور اس نے لکھ دیا کہ اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کا جو اندازہ ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر کا اندازہ تو غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے، کہ یہ جو ہے وہ اعمال کر کے جنت میں جائیں گے اور یہ اعمال کر کے جہنم میں جائیں گے۔ یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہے پھر اس کی لیمٹ ہے، اور وہ میں نے پیچھے دو دفعہ سمجھا چکا ہوں، ایک ہدی للمتقین میں اور ایک اہدنا الصراط المستقیم میں، کہ اللہ تعالیٰ نیک عمل بھی اللہ تعالیٰ بندے سے کرواتا ہے۔ نوٹ کر لیں اس کو، انسان اپنے عمل کا خالق نہیں ہے، یہ بڑا عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس سے نماز پڑھواتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس سے نیکی کا کام کرواتا ہے۔ اسی طرح میں اس الفاظ کو واضح اور کھل کے بیان کر رہا ہوں تاکہ مجھے اور آپ کو عقیدہ رکھنے میں ہو جائے کہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ ہی بندے سے کرواتا ہے۔ نوٹ کرنا اس بات کو، غلط کام بھی اللہ تعالیٰ ہی اس بندے سے کروا رہا ہوتا ہے۔ اس بندے نے جو غلط کام کو چن لیا تھا اس پر اس کی پکڑ آئی ہے اور وہ پہلا اختیار اس کے ذمہ ہے۔ باقی انسان کا ہر قدم اٹھانا اچھائی طرف یا برائی کی طرف وہ اللہ کے امر کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس اللہ کے امر سے پہلے کا جو سٹیپ ہے کہ انسان محنت کر کے اما شاکرن و اما کفورن میں چوائس کیا لیتا ہے، اچھے راستے پہ جانے کی یا برے راستے پہ جانے کی، وہ جو انسان کا اختیار کر کے کوشش کر کے چل پڑنا ہے اچھائی کی طرف یا برائی کی طرف، یہ بندے کے اختیار میں۔ پہلے ایک راستہ تعین کر کے اور پھر اس کے لیے محنت کر کے چل پڑنا، یہ بندے کے اختیار میں۔ اس کے بعد وہ کام پورا کروانا نیکی ہے یا گناہ ہے، اچھائی ہے یا برائی ہے، بندہ خود سے نہیں کر رہا۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو حساب کتاب ہونا ہے وہ پہلے اس اختیار کا ہونا ہے۔ اس لیے یہ قرآن گمراہی ہے ان لوگوں کے لیے، گمراہی ہے، ضلالت ہے ان لوگوں کے لیے جو پیچھے سے برا سوچ کے، غلط سوچ کے کوشش کرتے ہیں، تو یہ قرآن ان کے لیے گمراہی ہے۔
اور یہی قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اس قرآن مجید کو آ کے پڑھتے ہیں، سمجھنے کے لیے اختیار اور چناؤ کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ہدایت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اور اسی کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ انسان اپنے اعمال کا خالق نہیں ہے، انسان اپنے اعمال کو سٹارٹ کرنے کا اختیار اس کے پاس ہے اور اسی پر اس کا محاسبہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ پہلے سے پتا ہے کہ اس نے کون سا راستہ چننا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا یاد رکھ لیں کہ تقدیر کا سہارا لے کے کوئی انسان کسی عمل کو چھوڑنا یا کسی عمل کو کرنے کا سہارا نہیں لے سکتا۔ انسان کہے جی میں نماز نہیں پڑھتا ہوں کیونکہ میری قسمت میں نہیں لکھا ہوا، فلانے کے پاس رزق نہیں ہے چونکہ میری قسمت میں نہیں لکھا ہوا، فلانے کے پاس رزق موجود ہے چونکہ میری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ ایسا سہارا لینا کہنا جائز نہیں ہے۔ انسان کی قسمت میں وہ لکھا ہے جو اس نے محنت کر کے حاصل کرنا ہے، کروانا اس سے اللہ تعالیٰ نے، لیکن پہلی محنت تو اس نے کرنی ہے نا، پہلی محنت اس سے کرنی ہے نا۔ ویسے ایک بات مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ انسان کا رزق اس کی بیوی کے ہاتھ سے ہوتا ہے، یعنی انسان کو جو رزق ملتا ہے نا اس کی بیوی کی وجہ سے ملتا ہے، کہتے ہیں، مشہور ہے، لیکن اللہ عالم اس کے پیچھے کوئی دلیل تو نہیں ہے کہ وہ۔ اور ایک روایت پتہ نہیں بیان کی جاتی ہے کہ ایک آدمی نے آ کے شکایت کی کہ جو ہے یعنی میں مالی لحاظ سے بہت تنگ ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور شادی کر لے۔ اس نے کہا پھر کہا کہ میں مالی لحاظ سے بہت تنگ ہوں، فرمایا ایک اور شادی کر لے۔ پھر تیسری بار کوئی ایسی عورت آئی جس کی قسمت کی وجہ سے اس کے حالات بدل گئے۔ واللہ عالم یہ روایت کہاں ہے مجھے نہیں پتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہنا کہ انسان کو رزق اس کی بیوی کی وجہ سے ملتا ہے، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے الگ سے، وہ الگ سے لکھا ہوا ہے کہ فلاں کو اتنا ملنا ہے اور وہ اس کی کوشش کے نتیجے میں اس کے ساتھ آنا ہے۔ تو جس طرح کر کے ہم رزق حاصل کرنے میں تقدیر کا سہارا نہیں لیتے ہیں، اسی طرح نیک اعمال کرنے میں بھی کبھی کسی چیز کا سہارا نہیں لینا چاہیے کہ میں نیک اعمال تب کروں گا جب میری قسمت میں لکھا ہوگا۔ جب ہم یہ بات سمجھ گئے تو اب آتے ہیں واپس ان آیتوں کی طرف، اور ان آیتوں میں کیا ہے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی اب وہ اپنے کفر پہ اصرار کرتے رہے اور اپنے کفر پہ ڈٹے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، اور یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان برائی کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک نقطہ لگ جاتا ہے، جب توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ نقطہ لگا رہتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نقطے کو مٹا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نقطے کو مٹا دیتا ہے۔ اور اگر انسان جو ہے وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے پھر ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، پھر لگتے 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 دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس دل میں وہ سوچ ختم ہو جاتی ہے کہ میں انسان ہوں اور میرا پیدا کرنے والا کوئی ہے اور میں نے اس کے آگے جا کے جواب دینا ہے۔ ہم زندگی میں کتنے لوگوں کو اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں جنہیں اس کے علاوہ کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، انہیں صرف یہ فکر ہوتی ہے کہ میں نے کھانا کہاں سے ہے اور میں نے رہنا کہاں ہے اور میں نے کہاں سے جو ہے وہ مال حاصل کرنا ہے، بس۔ ہاں، حمار باللیل حمار بالنہار وجیفۃ باللیل، رات دن کو گدھے کی طرح ہوتے ہیں اور رات کو جو ہے وہ مردار کی طرح پڑے ہوتے ہیں، بس۔ اور ان کے اندر اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جانور کیا ہیں؟ بس صبح اٹھے، کھانا حاصل کیا، ادھر ادھر سے گھوم پھر کے کھا کے پیٹ بھرا، رات کو پھر سو گئے۔ آخر انسان کو فضیلت ان جانوروں پہ کیا ہے؟ اس لیے ہے کہ انسان کو فکر ہو جائے کہ میں رب کا بندہ ہوں۔ تو ان الذین کفروا
سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ایسے لوگ جن کے دلوں پہ وہ نکتہ لگ کے مہر ثبت ہو گئی اور حق کی پھر پہچان ختم ہو گئی، ایسے لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں پہ ایک میں نکتہ پوائنٹ بتا رہا ہوں، ذرا غور کیجئے گا ان آیتوں پہ۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر انذرتہم ام لم تنذرہم۔ یہ انذار ڈرانے والا کون ہے؟ ڈرانے والا کون ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے ہیں ان کو، ٹھیک ہے، لیکن سواء علیہم بولا گیا ہے، سواء علیک نہیں بولا گیا کہ اے نبی آپ کے لیے برابر ہے انہیں ڈرانا یا نہ ڈرانا، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پر سواء علیک نہیں بولا گیا، برابر ہے ان پر ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا۔ یہاں پر ایک میں پوائنٹ لینا چاہتا ہوں کہ کوئی انسان یہ کہے کہ کافر اور مرتد لوگوں کو یا برے لوگوں کو میں کہہ کے تھک گیا ہوں، تبلیغ کر کے تھک گیا ہوں، رشتہ داروں کو سمجھا کے تھک گیا ہوں، اپنے بچوں کو یا اپنے بڑوں کو میں کہہ کے تھک گیا ہوں، تھک گئی ہوں، اب یہ برابر ہے نہیں۔ سواء علیہم، سواء علیک نہیں، برابر ہے ان پر، آپ کے لیے برابر نہیں ہے۔ آپ پھر بھی ڈراتے رہیں، آپ اپنی محنت جاری رکھیں اور کوشش رکھیں، یہ برابر ان کے لیے ہے، آپ کے لیے برابر نہیں ہے۔ ذرا یہ نوٹ کر لیں اس بات کو جی۔ سواء علیہم اانذرتہم یعنی برابر ہے ان پر، یہ جو چیز آ رہی ہے وہ ان کے لیے سیم ہے۔ آپ کی طرف سے ڈانٹ، آپ کی طرف سے ڈرانا، آپ کی طرف سے ان کا جو ہے وہ واض و نصیحت کرنا، لیکن آپ کے لیے وہ برابر نہیں ہے۔ آپ جو محنت کر رہے ہیں اس کا صلہ ملے گا، جو آپ اس لیے سواء علیہم بولا ہے، سواء علیک کا تو نہیں نہ بولا، آپ کے لیے برابر ہے۔ آپ ان کو ڈرائیں نہیں ڈرائیں، یہ آپ پہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن علیہم کی نسبت ان پر ڈالی گئی ہے۔ اس بات کو جو ہے وہ سمجھ لیجئے۔ تو فرمایا جو کام کرنے والا ہے نا، جو کام کرنے والا ہے نا اللہ کے راستے میں، اس کے لیے یہ کبھی مایوس ہونے والے کوئی بات نہیں ہے کہ وہ کہے جی بات ختم، میں تو مایوس ہوں یہ لوگوں سے، فلاں سے۔ اچھا میں ایک بات آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، معاشرے میں ہمارے پاس نیگیٹو لوگ، جو نیگیٹو ذہن رکھنے والے بہت زیادہ ہیں۔ کیا مطلب ہے نیگیٹو؟ کسی کے پاس بیٹھو نا تو یہ الفاظ فوری شروع ہو جاتے ہیں، لو یہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، چاہے سیاست کے بارے میں، چاہے مذہب کے بارے میں، چاہے دین داروں کے بارے میں، چاہے رشتہ داروں کے بارے میں بات شروع کرنی ہے تو نیگیٹو پوائنٹ اٹھا کے کرنی ہے، اچھائیاں نہیں دیکھنی ہے، برائیاں دیکھنی ہے۔ یا اگر وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات آگے 6 سپارے کے شروع میں جا کے کریں گے، لیکن میں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، لا يحب اللہ الجہر۔ میں آیت سامنے کر کے دکھا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، من القول اللہ یہ اور ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء، الجہر بالسوء۔ جی سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 نمبر میں فرمایا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے الجہر بالسوء من القول، باتیں بری باتیں اونچی کرتے رہنا، فلانا برا۔ ہاں اگر آپ پہ ظلم ہو رہا ہے تو اپنے مظلومیت کی آپ داء اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ ایسے لوگ بن جانا، پوچھا جائے کاروبار کیسے، یار بہت برے ہیں، کیسے زندگی گزر رہی، بہت برے ہیں، لوگ کیسے، سارے ہی ایسے، فلاں مسجد میں گئے وہ سارے یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، او فلاں سارے یہ،
بھائی اس باتوں کو چھوڑ دے. اس لیے ہمیشہ اچھائی کی امید لگا کے چلیں. اور یاد رکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں کیسا کرتا ہے. اگر اچھا گمان ذہن میں لوگے نا تو چیزیں اچھی نظر آنا شروع ہو جائیں گی، اور اگر اپنا ذہن بدل لوگے نا تو وہی چیزیں بری ہو جائیں گی. اس لیے یہ ساری بات میں نے کی ہے سواء علیک میں اور سواء علیہم میں. تو اللہ تعالیٰ نے برابر ہے آپ پر نہیں کہا، برابر ان پر ہے. آپ انہیں ڈرا رہے ہیں، آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا. اور پھر فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اب یہ کیا مخصوص لوگ تھے؟ کیا کافر کبھی ایمان نہیں لائیں گے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں پہلے 5 آیات میں متقین بتائے، نیک لوگ، یہ کتاب جن کے لیے ہدایت ہے، غیب پہ ایمان لانے والے، نماز قائم کرنے والے، رزق میں سے خرچ کرنے والے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں. اب لازمی تھا کہ ایک تعارف کرایا جائے، اور عربی کا ایک محاورہ ہے تعرف الاشیاء بازدادیہا، ایک چیز کو اس کے اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے. جب کسی سے پوچھا جائے نا کہ گرم کیا چیز ہے، بھائی جو ٹھنڈا نہیں ہوتا وہ گرم ہے. سردی گرمی کے اپوزٹ ہے. تو جب متقین بتایا گیا تو متقین کی زیادہ وضاحت اس سے ہے کہ پتہ چلے کہ کافر کون ہوتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کافر جو اپنے کفر پہ اصرار کرتے رہے، جن کا اللہ کو پتا تھا، اور خطاب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ. اب ہمارے لیے ان آیات سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کافروں کی طرح نہیں بننا ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ دلوں پہ مہر لگا دے گا. اور یہ نہیں کہنا کہ یہ آیات نبی کے دور کے لیے ختم، وہ کافر یقیناً اس دور میں تھے جن پہ یہ مہر لگی اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈل گیا اور وہ عذاب عظیم کے مستحق ہوئے. جن پہ نبی کا ڈرانا اور نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہو گیا تھا، وہ کافر تھے جو اللہ کے نبی کے دور میں آخر وقت تک مسلمان نہیں ہوئے، جن کا اللہ تعالیٰ کو پتا تھا اور جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کے بارے میں بتایا تھا. اور ان آیات سے قیامت تک کے لیے سبق یہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کفر پہ اتنا اصرار نہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ جائے، اور جب مہر لگ جائے گی تو پھر دردناک عذاب، پھر بہت بڑا عذاب کا مستحق بن جائے گا. اور یہ نوٹ کر لیں کہ کوئی انسان کہے کہ جی ان کا کیا قصور ہے جب اللہ نے انہیں رد کر دیا. نہیں، پہلی کوشش پہ جب نہیں مانے ہیں تو پھر اگلا کام اللہ تعالیٰ نے ان کو برائی پہ لگا دیا. پہلا سٹیپ، میں دوبارہ اس تقدیر کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں، اور میں دوبارہ وہی بات سمجھا رہا ہوں جو میں نے ہدایت ہدی للمتقین میں بتائی تھی، کہ وہ اس قول کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے انسان کو کتنا اختیار دیا ہے، تو فرمایا ایک قدم اٹھاؤ. اس نے کہا جی میں ایک قدم اٹھاؤ. اس نے اٹھا لیا. اب اسے کہا دوسرا بھی اٹھاؤ. اس نے کہا میں دوسرا کیسے اٹھاؤں؟ تو فرمایا یہ ایک قدم اٹھانا تیرا اختیار ہے، اچھائی کی طرف، برائی کی طرف. اگلا قدم اٹھوانا وہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے. یہ نماز پڑھنا یا وہ غلط کام کرنا وہ اللہ تعالیٰ اس سے کرواتا ہے. وہ انسان اپنے عمل کا خالق نہیں ہے، خالق اس کے عمل کا اللہ ہی ہے. لیکن انسان نے جو پہلی محنت کر کے اس کی طرف کوشش کی ہے، اس پر انسان کا محاسبہ ہے، اچھائی کی طرف جاتا ہے یا برائی کی طرف جاتا ہے. اور اشارتاً ذکر کر دوں، وہ ایک حدیث سنی ہوگی ہم نے نا، وہ جس نے 100 قتل کیے تھے اور توبہ کے لیے چل پڑا تھا نا، تو راستے میں موت آ گئی تھی، تو اس کی وہ کوشش توبہ کرنے کی طرف جانے کی، اس کو توبہ ہی سمجھا گیا اور رحمت کے فرشتے اس کو لے کے گئے. رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے. اور دوسری طرف ایک وہ حدیث بھی میں نے بیان کی تھی صحیح البخاری کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 مسلمان تلواریں لے کے آپس میں لڑ پڑے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں. کہا گیا یہ قاتل تو جا رہا ہے، مقتول کیوں؟
فرمایا انہ کان حریص علی قتل اخیہ، وہ بھی اپنے بھائی کو قتل کرنے کا بضد تھا، پورا اصرار تھا، وہ اس کا وار چل گیا، اس کا نہیں چلا۔ اس لیے یہاں پر یہ نہیں کہنا کہ جب اللہ نے ہی کافروں کو کافر کر دیا تو ان کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے۔ بھائی انہوں نے اپنے وہ اختیارات جو ہے وہ غلط استعمال کر کے کفر پہ اصرار کیا کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ اب واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت تک یا ان کی آخری موت تک جو ہے ان پہ اسلام لانے والا جو اختیار تھا وہ بھی چھین لیا گیا ان کے پہلے اصرار کی وجہ سے۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بیان فرمایا ہے، اور پچھلی جو ہے وہ 3 آیات میں الف لام میم اور الف لام کو چھوڑ دیں، الذین یؤمنون بالغیب سے لے کے ان تک تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کے شروع سے اس کا ایک تیسرا چیپٹر شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ان دونوں درجوں کے درمیان میں ہیں، بظاہر ان دونوں کے درمیان میں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بھی آگے بڑھ کے ہوں، لیکن ایک لحاظ سے ان دونوں کے درمیان میں ہیں، بظاہر دیکھنے میں کہ نہ پورے طرح مومن ہے اور نہ ہی پوری طرح جو ہے وہ کافر ہے، وہ بظاہر ان کے درمیان میں ہے۔ تو وہ کون سے ہیں؟ وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ یہ آیات ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل کی کلاس میں پڑھیں گے۔ آج اگرچہ تھوڑی آیات میں پڑھ رہا ہوں، لیکن آج کچھ طبیعت اس طرح نہیں ہے، تھوڑی سی ناساز ہے طبیعت۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آیات ہم کل سے شروع کریں گے، اور ان آیات میں بہت کچھ سمجھنے والا ہے۔ آج کی آیات میں میرے اور آپ کے لیے مسئلہ تقدیر کا سمجھنا، اور آج کی ان آیات میں یہ سمجھنا کہ نیکی کرنے والے کے لیے، دعوت دینے والے کے لیے آگے والے کا ماننا یا نہ ماننا برابر نہیں ہوتا ہے۔ دعوت دینے والے کے لیے اجر ہوتا ہی ہوتا ہے، وہ جو آگے والا ہوتا ہے اس پہ چیز برابر ہو سکتی ہے، لیکن جو دعوت دینے والا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ برابر نہیں ہوتا ہے۔ ان 2 پوائنٹ کو آج ان آیات میں سمجھ لیجئے۔ ابھی ایک ذہن میں میرے ایک بات آ گئی، ایک آیت آ گئی ہے، اس کو میں یہاں پہ یعنی اشارہ کر دینا چاہتا ہوں، اسی مفہوم کو سواء علیہم کی طرح۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ اشارہ فرمایا ہے، میں اس کو آیت کو پہلے نکال لوں۔ واعظین، سورۃ شعراء میں 136 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کے بارے میں فرمایا قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین۔ وہاں پر بھی وہی کہتے ہیں کہ برابر ہے ہمارے پہ، قالوا سواء علینا، برابر ہے ہمارے پہ، اوعظت، تم واعظ کر کے ہمیں سمجھا، ام لم تکن من الواعظین، یا تم واعظ نہ کر، ہم تیری بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین۔ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے علینا، سواء علینا کی نسبت ان کی طرف کی ہے، لہذا دعوت دین کا کام کرنے والوں کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے، انہیں اللہ کا پیغام ہر صورت میں پہنچانا ہے اور اس میں روکنا نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں کی سمجھنے کی اور اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی آگے کی آیات انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی کچھ سوال ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے جو بھی کچھ سوالات ہوئے اس کے جواب دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔
کوئی بھی سوال ہے آپ لوگوں کے سامنے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. جی انشاءاللہ تعالیٰ کل کی کلاس میں ہم زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر کسی کا کوئی سوال ہو، بلکہ ابھی کسی بارے میں بھی آپ سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. سوالات انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کے جواب دے سکتا ہوں. جو لوگ ٹی وی پہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں وہ بھی آپ لوگ اپنے سامنے شو ہونے والے نمبر پہ کال کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی ایک منٹ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. جی بھائی آپ بات کر سکتے ہیں جو کال کر رہے ہیں. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جی ملتان سے بات کر رہا ہوں. جی ملتان سے بات کر رہا ہوں جی میں. جی 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 بتائیے کیا سوال. میں نے نا جی روزے کے بارے میں مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے. جی جی بتائیے جلدی سے بتائیے، سوال پوچھ لیں آپ. جی مسئلہ یہ کہ روزے کا مسئلہ چل رہا تھا میں. جی روزے کا مسئلہ پوچھنا چاہ رہا تھا. میرے بھائی آپ سوال کریں نا کیا سوال ہے وہ کریں نا. ہاں مسئلہ یہ ہے کہ سحری کا وقت گزر گیا تھا نا میرا. جی جی اور جب سحری کا وقت گزر گیا تھا تو میں مزدوری کرتا ہوں، میں نے کام بھی کرنا تھا. سحری کے بغیر میں روزہ یعنی بغیر سحری کے میں کام نہیں کر سکتا تھا نا، یعنی کہ جو دن کا جو وقت گزار کے ساتھ. جی جی یہی مسئلہ پوچھ رہا ہوں، عذر ہے یہ عذر ہے یا نہیں ہے؟ یعنی کہ میں نے یہی سوچا روزہ چھوڑا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ سحری کے لیے نہیں اٹھ سکا ہے اور وہ اس کا ارادہ تھا رات کو روزہ رکھنے کا، تو اب وہ روزہ یعنی اس کا ارادہ تھا، رات سے نیت کی ہوئی تھی، اب سحری کے لیے نہیں اٹھ سکا ہے تو اب اس کا روزہ جو ہے وہ یہ عذر بنتا ہے اس کے لیے کہ نہیں بنتا ہے. میرے بھائی فرض روزہ ہے اور فرض روزے میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ انسان اس کو چھوڑے. اگر رات سے ارادہ کیا ہوا ہو تو پھر انسان کو وہ روزہ رکھنا ہی ہوتا ہے. سحری جو ہے یہ برکت کا ذریعہ ہے، لیکن یہ روزے کو چھوڑنے کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ عذر بن سکتا ہو کہ میں نے سحری نہیں کی ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ انسان دن کے وقت برداشت نہیں ہو رہا اور بیماری کی طرف جا رہا ہے تو وہ اپنا روزہ افطار کر سکتا ہے. لیکن یہ عذر کہنا کہ یہ عذر ہے کہ میں نہیں اٹھ سکا ہوں اور سحری نہیں کھا سکا ہوں تو شرعی لحاظ سے یہ عذر نہیں بنتا ہے. میں نے کام کرنا تھا نا، میں کہ ایک مزدوری کرتا ہوں کسی کے تابع ہوں میں، یعنی کہ اس کے جو کام کے مطابق میں نہیں پورا اتر سکوں گا، اس لیے پھر میں نے چلے میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا جائے اور اس روزے کو بعد میں جو ہے اس گنتی کو بعد میں پورا کر لیا جائے. بعد میں رمضان کے بعد یہ روزے جو ہیں وہ اگلے رمضان سے پہلے رکھنے ہوں گے. جی جزاک اللہ حسن. یعنی کہ ایسا پھر نہیں کرنا ہے اس صورت نہیں کرنا چاہیے، انسان کو روزہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس روزے کو پورا کرے، اٹھ سکا ہے یا نہیں اٹھ سکا ہے. اور یہ فرض روزہ ہے، یہ کوئی نفر روزے نہیں ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جو لوگ واٹس ایپ پہ کال کر رہے تھے وہ دوبارہ سے کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہیلو. جی آواز آ رہی ہے. محترم کیا حال ہے؟ کیفیت ہے؟ الحمدللہ. پورے والا سے ہو رہا ہوں ڈاکٹر اسلام. جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ایک مسئلہ تھا جی. جی فرمائیں. ہیلو. جی آپ بات کریں. ہاں ایک مسئلہ تھا محترمہ کہ
جی جی، اصل میں آپ ادھر کی آواز بند کریں گے تو پھر آپ کو ادھر سے آئے گا، یا تو آپ کی آواز ادھر سے مقرر ہوگی تو لیٹ جائے گی۔ محترم یہ پوچھ رہا تھا تراویح کے متعلق کہ روزے کے لیے تراویح ضروری ہے؟ میرے بھائی روزے کے لیے تراویح ضروری نہیں ہے، تراویح ایک الگ عبادت ہے مستقل، اور روزہ ایک الگ ہے مستقل عبادت۔ ان دونوں کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے کہ تراویح نہیں پڑھی ہے تو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تراویح پڑھنے کا الگ سے ثواب ہے اور روزہ رکھنے کا الگ سے ثواب ہے۔ تراویح جو ہے یہ قیام اللیل ہے جو کہ فرض نہیں ہے، آپ کریں گے تو بہت زیادہ ثواب ملے گا، لیکن فرض نہیں ہے۔ اگر کسی نے نہیں کیا، تراویح نہیں پڑھی، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن بہت بڑے ثواب سے محروم رہ جائے گا۔ لیکن جو اس کا روزہ ہے وہ اگر اس نے نہیں رکھا ہے جان بوجھ کے تو اس پر بہت بڑا گناہ ہوگا۔ میرے بھائی آپ ادھر کی اصل میں آواز میں تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے۔ ایک محترم اور مسئلہ تھا کہ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ صبح سحری کے ٹائم اذان ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کھا بھی رہے ہوتے ہیں، کیا یہ کھانا جائز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے کہ اگر کسی نے اذان سے پہلے، ٹائم ختم ہونے سے پہلے کھانا شروع کیا ہوا ہے اور درمیان میں اذان آ جاتی ہے یا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو وہ جلدی اس کو ختم کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی حاجت پوری کر لے، یہ تو جائز ہے۔ لیکن اگر انسان کہے کہ اذان ہونا شروع ہوگی تو اب میں کھانا شروع کروں، جیسے کہ بعض جگہوں پہ دیکھا گیا کہ جیسے ہی اذان شروع ہو گئی تو بھاگتے ہیں کہ جلدی پانی لاؤ، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگر اذان سے پہلے سے کھا رہے ہیں تو وہ تھوڑے سے 3-4 لقمے یا چائے کی پیالی ہاتھ میں ہے تو اس کو جلدی ختم کر لیں، اتنا جائز ہے۔ میرے بھائی آپ کہاں انٹرنیٹ سے سن رہے ہیں یا آپ ٹی وی سے دیکھ رہے ہیں پروگرام؟ اللہ اکبر۔ ایک محترم اور ہے جو یہ کیلنڈر ہے افطاری اور سحری کے، یہ مختلف جو ہے ٹائم ہے، مثال طور پہ ہم ادھر جو ہے نا ایک مسجد میں اعلان ہو گیا کہ جی آپ بات کریں سوال کریں۔ ٹی وی پہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ جی آپ کریں، ذرا اپنا سوال پورا کر لیں۔ جی جو آن لائن لوگ موجود ہیں معذرت چاہتا ہوں ان سے۔ ہاں جی، ایک مسجد میں اعلان ہو جاتا ہے کہ افطاری کا ٹائم ہو گیا، افطاری کر لیں۔ دوسرے گاؤں میں جو اعلان ہوتا ہے وہ 2 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے۔ میرے بھائی ایک بات یاد رکھ لیں، 2 منٹ کا وقفے کے بعد ہوتا ہے۔ میرے بھائی ایک بات یاد رکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے سحری یا افطاری کی، ان کا فون بند ہو گیا لیکن آواز ان کو جا رہی ہے، ذرا میں تمام لوگوں سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھ لیجئے گا کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بیان کیا ہے نا، اس کے لیے یعنی ٹائم دیا ہے سحری کا یا افطاری کا، اس کے لیے کیا چیز بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نکل آئے، اور وہ صبح صادق کا ہونا۔ اور افطاری کے لیے کیا ہے کہ سورج غروب ہو جائے۔ اب یہ جو سورج غروب ہونا ہے، یہ مثلاً سورج ڈوبتا اس کی ٹکیا جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے، اب تھوڑی سی باقی ہے، تھوڑی سی غائب ہو گئی ہے۔ یہ ایسا تو ہے نہیں ہے کہ جیسے پٹاخہ لگا تو ٹھا ہو گیا ٹائم بند، اور پٹاخہ لگا تو ٹھا ہو گیا تو بند۔ اس پہچان میں، سورج کے غروب ہونے کی پہچان میں، ایگزیکٹ پہچان، یا سورج کے اس سحری کی ایگزیکٹ چیز کے اندر جو ہے وہ میرے بھائی اس اندازے میں 1-2 منٹ اگر آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ شریعت نے، دیکھیں اب جب اندھیرا ہوتا ہے تو یکدم یوں تو نہیں کہ جیسے ہم لائٹ کو بند کر دیں اور روشنی بند کر دیں اور روشنی لگا دیں، تو یہ ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے۔
اب اس میں تو ہمیں جو حد بندی بتائی شریعت نے سورج کا غروب ہونا، تو 10 بندے کھڑے ہو جائیں کسی پہاڑی کے کنارے پہ اور 10 بندے کھڑے ہو کے سورج کو دیکھنا شروع کر دیں اس کے غروب ہونے کو، تو 10 لوگوں کا سٹیٹمنٹ لے لیجئے، 10 کا مختلف ہوگا. ایک کہے گا نہیں ابھی ہوا ہے، دوسرا کہے گا نہیں ابھی 2 میں ایک چند نکر ابھی ہوا ہے، کچھ کہے گا نہیں ابھی ہوا ہے. تو یہ اختلاف ہو سکتا ہے. اس لیے بہت سے لوگ جو اتنے سے آدھے منٹ کو یا ایک منٹ کو مسئلہ بنا کے بیٹھتے ہیں، اس کو چھوڑ دیجئے. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مسئلہ سن لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا نا، اس دور میں یہ فجر کی اذان دینے والے صحابی کا نام جو ہے نا وہ عبداللہ ابن مکتوم ہے. حضرت بلال جو ہے وہ اذان تہجد دیتے تھے اور عبداللہ ابن مکتوم فجر کی اذان دیتے تھے، اور وہ نبینے تھے. اور وہ کیا تھے؟ نبینے صحابی تھے. جو میرے بھائی کال پہ ہیں تھوڑا سا ویٹ کر لیجئے گا. وہ صحابی جو ہیں وہ عبداللہ ابن مکتوم جو ہیں وہ نبینے صحابی تھے. تو اس نبینے صحابی عبداللہ ابن مکتوم جو فجر کی اذان دیتا تھا، دوسرے لوگ آ کے ان کو بتاتے تھے کہ عبداللہ فجر ہو گئی ہے، فجر ہوگی، اذان دو، تو وہ اذان دیتے تھے. تو اتنے بتانے میں، اتنے سوچنے میں ان کو پتا ہے کہ 1 منٹ، آدھا سیکنڈ یعنی آدھا منٹ اوپر نیچے ہو سکتا ہوتا ہے. اس لیے یہ کیلنڈر جو ہمارے سامنے بنائے گئے ہیں، اگر کہیں پہ 1 منٹ 2 منٹ کا اوپر نیچے ہو تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. بس آپ احتیاطاً جو ہے وہ 2 منٹ پہلے جو ہے وہ کھانا بند کر دیا کریں. احتیاطاً جب تھوڑی سی اذانیں شروع ہو جائے تو تب کر دیں. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی بھائی جو کال پہ بات کر سکتے ہیں. بھائی آپ ادھر کی آواز بند کریں گے تو آپ ادھر سوال پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم. جزاک اللہ. پورے والا سے بول رہا ہوں محترم ڈاکٹر اسلم. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ نیند میں یہ پوچھنا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیند کی. وعلیکم السلام. جی بات کریں آپ. اصل میں ادھر کی آواز اور ادھر کے پہنچنے میں آپ کو ٹی وی کی آواز سیٹلائٹ سے آ رہی ہوتی ہے، پہنچنے میں چند سیکنڈ ڈیلے ہوتا ہے. تو آپ بات کیجئے بات. آپ بات یہ کرنی تھی محترم کہ نیند کی حالت میں بعض اوقات احترام ہو جاتا ہے اور سحری کا وقت بھی کم ہوتا ہے. وہ جی آپ محترم میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیند کی حالت میں احتلام وغیرہ ہو جانا، اس سے جسم ناپاک ہو جاتا ہے اور سحری کا ٹائم بھی کم ہوتا ہے. کیا ناپاکی کی حالت میں سحری انسان کر سکتا ہے یا نہیں؟ جی میرے بھائی، اگر کسی انسان کو رات کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی ہے اور سحری کا ٹائم ہے تو انسان اس کے نہائے بغیر اگر سحری کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، اس کا روزہ بھی صحیح ہوگا. جو فجر کی نماز ہے وہ اسے نہا کے پڑھنا ہوگی، لیکن جو کھانا کھانا ہے اور روزہ رکھنا ہے وہ اگر انسان نہانے سے پہلے بھی کر لے گا تو جائز ہے، اس میں منع نہیں ہے. جی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. میں معذرت چاہتا ہوں جو لوگ آن لائن سوال کر رہے ہیں، میں آپ لوگوں کے سوالوں کی طرف آتا ہوں. سر میرا سوال یہ ہے کہ ریگارڈنگ اباؤٹ دا زکوٰۃ، لاسٹ ایئر نے سیونگ اماؤنٹ پہ زکوٰۃ نکالی تھی، اب اس دفعہ وہ اماؤنٹ اسی طرح ہے، وہ اس میں سے نہیں کچھ کمی بیشی ہوئی، تو اس دفعہ اماؤنٹ زکوٰۃ نکالنی ہے. جی ہاں، سوال یہ ہے کہ لاسٹ ایئر میں ہم نے زکوٰۃ نکالی تھی جتنی اماؤنٹ میں سے، آج بھی وہ اتنی ہی سیونگ پڑی ہوئی ہے، تو کیا ہم دوبارہ اسی اماؤنٹ سے زکوٰۃ نکالیں گے؟ جی ہاں، اگر وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتی ہے تو تعلق اس سے ہے کہ اگر وہ چیز زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ رہی ہے تو اب اس میں سے جو ہے وہ زکوٰۃ نکالنی ہی نکالنی ہے ہر سال. اور زکوٰۃ کا نصاب ہے تقریباً سونا ہے تو 7.5 تولے کے قریب، اور چاندی ہے تو تقریباً 52 تولے کے قریب، یا اس کی قیمت کے برابر میں پیسے پڑے ہوئے ہیں.
اور وہ سال گزر گیا ہے، اب وہ اماؤنٹ اسی طرح پڑی ہے، تو اب اس میں سے دوبارہ زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اب جب سونا ہوتا ہے وہ ہر سال تو اتنا ہوتا ہے، مثال عورت کے پاس آج بھی 10 تولے تھا، اگلی دفعہ بھی 10 تولے تھا، اگلی دفعہ بھی 10 تولے تھا، تو وہ کہے نہیں جی میں تو ایک دفعہ اس کی زکوٰۃ دے دی ہے، ختم نہیں، وہ ہر سال دینا پڑے گی۔ ہاں اگر 7 تولے سے نیچے آ گیا یا اس سے کم پیسے ہیں تو پھر یہ ایک حد بندی ہے، لیمٹ ہے، اس سے نیچے آ جائے تو پھر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ذائقہ عطا فرمائے۔ پریگنینسی میں تو روزے چھوڑ جاتے ہیں، ان کا رکھنا ضروری ہے؟ جی ہاں، عورت کے سوال یہ ہے کہ پریگنینسی میں اگر روزے چھوڑ دیے جاتے ہیں تو ان روزے کا رکھنا جو ہے کیا ضروری ہے؟ ان روزوں کا رکھنا کیا ضروری ہے؟ اگر کسی کے پریگنینسی میں روزے جو ہیں وہ چھوٹ گئے ہوں تو اب دیکھیں عورت کے 2 ہی حالتیں ہیں۔ اگر عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے یا عورت جو ہے وہ پریگننٹ ہے، ان دونوں وجہ سے روزہ چھوڑ دینا یہ عذر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں دونوں کو عذر والا قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ روزے اسے رکھنے ہی ہیں، اگلے رمضان سے پہلے جب مرضی رکھ لے، رمضان کے بعد رکھ لے، اور اگر اگلے رمضان تک بھی اس کی کوئی ایسی حالت ہوگی، بیماری ہو گئی، کمزوری ہو گئی جس کی وجہ سے وہ نہیں روزے رکھ پائی ہے تو اب وہ ان روزوں کا فدیہ جو ہے وہ دے دے گی۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ روزے معاف ہو جائیں گے، روزے معاف نہیں ہوتے، وہ عورت کو نماز معاف ہو جاتی ہے کہ عورت کے پیریڈ کے دنوں میں جو نماز چھوٹی ہوتی ہے اس کی دوبارہ قضائی نہیں ہوتی ہے، لیکن جو روزے چھوٹے ہوتے ہیں وہ روزے رکھنے ہی رکھنے ہوتے ہیں۔ یہ جو سوال ہے کہ لوگ بینک میں پیسے رکھ دیتے ہیں اور ہر سال ان بینکوں سے جو ہے وہ کچھ پروفٹ لیتے رہتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ پیسے رکھ کر اس سے پیسے لینا یہ اسلام میں ناجائز ہے اور حرام ہے، یہ سود کہلاتا ہے۔ کہ اگر آپ پیسے جو ہے وہ رکھ دیں اور اس سے فکس شرح پہ، فکس شرح 10%، 5%، 2% آپ کی جتنی اماؤنٹ ہے اس کو آپ ملتے رہتے ہیں، تو فکس جب ہو جاتا ہے تو یہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر مجھے آج کے وہ ٹاپک کے بارے میں بات کرنی تھی، جیسے قرآن شریف میں ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہی نہیں چاہتا کہ ہم نیک کام کریں، اللہ نے تو خود ہی کہہ دیا کہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے ویسے بتایا تو ہے، دیکھیں نا سر، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، یہ اس بندے کی چوائس کے بعد ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو کہا ہے نا، یعنی اب 2 آیتوں کو لے کے، ایک کو لے کے دوسرے کو چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو قرآن مجید میں کہا ہے نا کہ ہم نے انسان کو پیدا کر دیا ہے، اس کو سننے والا دیکھنے والا راستہ بتا دیا ہے، اب اس کی مرضی ہے ادھر جائے یا ادھر جائے۔ تو ان طرح کی کسی ایک آیت کو پکڑ لیتے ہیں لوگ اور کسی دوسری آیت کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس آیت کو بھی سامنے رکھنا اور اس آیت کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جنہیں چاہتا ہے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ آگے بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ یہ ذرا دیکھیے آیت، اگر آپ کے سامنے سکرین پہ میں دکھاتا ہوں، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اب میں یہ ذرا دکھانا چاہتا ہوں، ذرا سمجھ آیت ذرا دیکھیے گا۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 26 ہے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں، معذرت میں اس کو ذرا نمبر کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 26۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور اگلا لوگ بھول جاتے ہیں کہ اگلا آیت کا اینڈ یہ ہے کہ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ گمراہ ان کو کرتا ہے جو فاسق ہو گئے ہوتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، تو اللہ تعالیٰ انہیں گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہو گئے ہوتے ہیں۔ تو پہلے جب اللہ کی نافرمانیاں کر کے اس راستے کو چن لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس آگے والی گمراہی میں لگا دیتا ہے، اور وہی آج کی ان آیات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے۔ ہاں جی، وہ ٹاپک یہی تھا نا، تو اس لیے میں نے پوچھا، میں نے کسی کے منہ سے سنا تھا کئی دفعہ کہ وہ اللہ ہی نہیں چاہتا کہ ہم روزے رکھیں، تو اللہ ہی نہیں چاہتا۔ اصل میں یہ جو ہے نا، جو لوگ بہانہ کرنا چاہتے ہوئے نا،
ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر تقدیر کا جو ہے وہ سہارا لے لیتے ہیں، جی ہمارے چونکہ مقدر میں یہ ہے اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں، حالانکہ اس سے مقدر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہے کہ ان کے جو انہوں نے کرنا تھا وہ اللہ کو پہلے سے پتا تھا اور اللہ نے وہ تقدیر میں لکھ دیا، کر یہ اپنے اختیار سے رہے۔ صحیح جی اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ عطا فرمائے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر اگر پریگننسی کی وجہ سے مس ہونے والے روزے کی فدیہ اسی رمضان میں دے دیں؟ دیکھیں یہ سوال یہ ہے کہ عورت کے حمل یا پریگننسی کی وجہ سے جو روزے رہ گئے ہیں تو کیا ان کا فدیہ ہم اسی رمضان میں دے سکتے ہیں؟ یاد رکھ لیں کہ فدیہ دینا تب ہوا ہے جب آپ کے لیے یہ یقین ہو جائے کہ آپ اس کو رکھ نہیں سکیں گے۔ پہلے جو روزے عورت کے ان دنوں کی وجہ سے رہ جائیں، عورت کے بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے یا عورت کے پریگننسی کی وجہ سے جو رہ جائیں، ان روزوں کی پہلے ان کی جگہ پہ روزے رکھنے۔ اور ایک بات نوٹ کر لیں، رمضان میں جو روزہ ہے جتنی اس کی فضیلت ہے نا، وہ رمضان کے بعد میں اس طرح کے روزوں کی فضیلت نہیں ہوتی، لیکن عذر کی وجہ سے چھوڑے ہوئے روزے، عذر کی وجہ سے عورت جو بیمار ہے یا مسافر ہے، عذر کی وجہ سے جو روزے چھوڑتا ہے، جو بعد میں انہیں رکھے گا تو وہی ثواب مل رہا ہوگا جو رمضان میں روزے کا ثواب تھا، کیونکہ اس نے روزہ عذر کی وجہ سے چھوڑا ہے تو ثواب وہی مل رہا ہوگا۔ تو وہ جو ثواب لینا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سٹیپ پہ ابھی سے طے کر لیں کہ عورت پریگننٹ ہے اور ابھی سے ہی وہ روزوں کا فدیہ دے دے، صحیح نہیں۔ پہلے اسے ویٹ کرنا ہے کہ شاید میں ان روزوں کو بعد میں رکھ سکوں، اور اگر اللہ نے زندگی نہ دی مثال کے طور پہ، تو اگر کوئی انسان فوت ہو جائے تو اس کے وارث اس کے روزے رکھتے ہیں، اور اگر وارث اس کے روزے نہ رکھ سکیں تو تب وہ اس کی طرف سے فدیہ دے دیتے ہیں۔ لیکن ہاں اگر ایسی بیماری ہے، مثلا کوئی ایسے بڑھاپے ہو جاتے ہیں کہ جن کو پتہ ہے ان کو رمضان کے بعد بھی نہیں، ایسی امید کوئی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ صحیح ہو جائیں گے، تو ان کا فدیہ آپ ابھی سے دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر امید ہے کہ اگلے رمضان سے پہلے جنوری اور فروری اور دسمبر کا مہینہ بھی آنا ہے جہاں پہ سردی کے دنوں میں کھانے پینے کی ویسی ضرورت نہیں ہوتی ہے، چھوٹے دن بھی آنے ہیں، تو ان دنوں میں رکھ لیں، ان دنوں میں رکھ لیں۔ جب وہ جو دسمبر اور جنوری کے مہینے میں تو روزے کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الصوم فی الشتاء غنیمت باردہ، کہ سردی میں جا کے روزے رکھنا جو ہے وہ ٹھنڈی غنیمت ہے، کہ اس میں تو پتہ بھی نہیں چلتا روزے کا، تو وہ دن بھی آنے ہیں۔ اس لیے پہلے نمبر پہ عورت اگر پریگننٹ ہے یا عذر بیمار ہے، اگر اس کو رمضان کے بعد امید ہے اس کے شفا یاب ہونے کی، تو اب وہ روزے کا فدیہ ابھی نہیں دے گا، فدیہ تب دے گا اگر اگلے رمضان تک وہ واقعتاً نہ رکھ سکے اور اس کی بیماری اتنی بڑھ جائے یا وہ مجبوری اس کی لمبی ہو جائے، تو اب وہ اس کا فدیہ دے دے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی۔ سوال اب یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قرض دیا ہے اور اس کو دیے ہوئے 1 سال گزر گیا ہے، اگر کسی نے کسی کو قرض دیا ہے اور اس پہ اسے سال گزر گیا ہے، تو اب یہ جو ہے قرض دینے والے نے اپنے اس پیسے کی زکوٰۃ دینی ہے یا قرض لینے والے نے اس پیسے کی زکوٰۃ دینی ہے؟ ٹھیک ہے، اب کس کے ذمے ہے اس کی زکوٰۃ؟ قرض دینے والا یا لینے والا، اور اس پہ سال گزر گیا ہے۔ اب یاد رکھ لیں کہ قرض، ہم پہلے بات کرتے ہیں قرض دینے والے کی، جس نے قرض دے دیا۔ اب وہ جس کو قرض دیا ہے وہ ایسا بندہ ہے کہ ایک فون کال پہ اس کا پیسہ واپس آ جائے گا، یوں ہی سمجھ لیں کہ اس کا پیسہ اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے۔ قرض ایسا دے دیا ہے کہ وہ پیسہ جس بندے کو دیا ہے اس بندے کو یہ پیسہ اس کو واپس مل جائے گا، اور وہ جیسے یہ مطالبہ کرے گا پیسہ واپس آ جائے گا ایز اے امانت کے، ایسی سمجھ لو جیسے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے۔ تو اس پیسے کی زکوٰۃ قرض دینے والے نے دینی ہے کہ یہ پیسہ اس کا محفوظ پڑا ہوا ہے، اگرچہ کسی کے پاس ہے وہ استعمال کر رہا ہے لیکن یہ پیسہ اس کا محفوظ ہے، تو یہ زکوٰۃ قرض دینے والا جو ہے وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ لیکن اگر قرضہ ایسے بندے کو دیا ہے
کہ جہاں پہ آپ زور لگا بھی لیں تو ٹائم پہ پیسہ نہیں ملے گا، اور اس نے بڑی مشکل سے دینا ہے. آپ سمجھ لیں کہ آپ کا پیسہ پھنس گیا ہے، سال کیا 2 سال 3 سال میں بھی پیسہ واپس نہیں آ رہا ہے، تو اس پر قرض دینے والے نے زکوٰۃ نہیں دینی ہے. ہاں جب اس کا پیسہ اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، کنٹرول میں آ جائے گا، تو تب وہ اس کی زکوٰۃ دے گا. اب وہ پیسہ ہے اس کا لیکن اس کے پاس نہیں ہے، اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو اب اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. یاد رکھ لیں کہ زکوٰۃ کا تعلق جو ہے وہ انسان سے نہیں ہے، زکوٰۃ کا تعلق اس پیسے سے ہے، اس چیز سے ہے جس پہ زکوٰۃ لگتی ہے، اور اس کی ایک حد ہے، لیمٹ ہے، اور اس میں نصاب پورا ہونا ہے اور سال پورا ہونا ہے. اگر تو نصاب پورا ہوا، سال پورا ہوا، تو زکوٰۃ اس پہ، اس مال پہ لگے گی. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی یتیم بچے کا بچپن میں مال آ گیا آپ کے پاس اور وہ پڑا ہوا ہے، تو جس کے پاس امانت پڑی ہوئی ہے وہ بھی بندہ اس کی زکوٰۃ دیتا رہے گا. تو زکوٰۃ کا تعلق اس پیسے سے ہے نہ یا اس چیز سے ہے جس پہ زکوٰۃ. وہ اگر آپ کے کنٹرول میں ہے تو آپ اس کی زکوٰۃ دیں، اور اگر آپ کے پاس کنٹرول میں نہیں ہے، وہ بندہ پتہ نہیں کب دے گا، نہیں دے رہا، پتہ نہیں پیسہ پھنس گیا ہے، اب اس قرض پہ زکوٰۃ نہیں ہے دینے والے کے لیے. دینے والے کے لیے جب اس کے پاس پیسہ اس کو واپس ملے گا تو تب یہ اس کی زکوٰۃ دے دے گا. بات سمجھ آ گئی؟ اب اگلی بات کرتے ہیں قرض لینے والے پہ. جو قرض لینے والا ہے، اب یہاں پہ پھر وہی بات ہے کہ اگر اس کے پاس پیسہ اس نے قرض لے کے محفوظ رکھ لیا ہے اپنے پاس اور پڑا ہوا ہے اپنی الماری میں، اکاؤنٹ میں، تو پھر دے اس کی زکوٰۃ. لیکن اگر وہ پڑا نہیں ہو، اس نے یوز کر لیا ہے، اپنے کاروبار میں لگایا ہے، مکان بنایا ہے، گاڑی لی ہے، یا اس کو یوز کر لیا، پڑا نہیں ہوا ہے، تو اب وہ اس کی کیا زکوٰۃ دے گا؟ وہ تب دے گا اگر وہ اس کے پاس پڑا ہوا ہے اور اس پہ پڑے ہوئے سال گزر گیا اور وہ محفوظ ہے، تو اب یہ لینے والا اس کی زکوٰۃ دے گا. لیکن اگر نہیں ہے تو وہ اس نے اپنے یوز کر لیا اپنے مقصد میں، یا لینے کے بعد اس نے یوز کر لیا ہے اور ابھی سال ہی پورا نہیں ہوا کہ اس نے اس کا پیسہ پورا کر کے واپس کر دیا، تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. یا یہ کہ اس نے پہلے 4-5 مہینے یوز کر لیا، 4-5 مہینے کے بعد آیا، ابھی اس پہ سال پورا نہیں ہوا ہے، تو غرض یہ ہے کہ اس مال اور اس پیسے پہ زکوٰۃ ہے. تو جس کو قرضہ دیا ہوا ہے، نوٹ کر لیں اس بات کو، اگر تو آپ کا قرضہ اس کے پاس ایسا ہے کہ جب آپ فوری کال کریں گے یا بولیں گے واپس آ جائے گا، ایسے ہی ہے جیسے اکاؤنٹ میں ہے، جب چاہے نکال لیں گے، تو پھر آپ نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے، آپ کا مال ہے، آپ نے دینی ہے. لیکن اگر آپ کا پیسہ پھنس گیا ہے اور نہیں مل رہا ہے تو پھر آپ کو اس پہ زکوٰۃ نہیں دینی ہے، جب آئے گا تب دینی ہوگی. رہی اس بات پہ کہ جس نے قرضہ وصول کیا ہوا ہے اس کے پاس تو پڑا ہوا اسی طرح، تو پھر دوسرے پیچھے والے کا ہے، پیچھے والا اس کی زکوٰۃ دے رہا ہے. اور اگر اس نے یوز کر لیا ہے اور اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ کس چیز کی زکوٰۃ دے گا؟ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان سارے سال میں زکوٰۃ تھوڑی تھوڑی کر کے دیتا رہتا ہے، اب رمضان میں آ کے وہ دوبارہ زکوٰۃ دے گا؟ دیکھیں، یہ کسی حدیث میں یا کسی جگہ پہ موجود نہیں ہے کہ انسان رمضان کا مہینہ زکوٰۃ کے لیے خاص ہے، یہ کہیں پہ موجود نہیں ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ رمضان میں نیک اعمال کرنا یہ زیادہ پسندیدہ ہے، تو اس لیے لوگ آ کے زکوٰۃ رمضان میں دیتے ہیں. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ رمضان کا مہینہ زکوٰۃ کے لیے ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ جو ہے زکوٰۃ کا نیکی کا مہینہ، اس لیے لوگ اس میں آ کے زکوٰۃ دیتے ہیں. پہلی بات یہ سمجھ آ گئی. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک انسان نے اپنا سرکل رمضان میں بنا لیا ہے کہ ہر سال رمضان میں، تو کوئی حرج نہیں، دیتا رہے، سرکل اس کا بن گیا ہے تو پھر ٹھیک ہے. لیکن یہ کہنا کہ رمضان کا مہینہ کوئی زکوٰۃ کا مہینہ ہے، تو ایسا نہیں ہے. انسان اپنا سرکل ایسا بنا لیتا ہے کہ ہر رمضان میں آگ دے تو ٹھیک ہے. یہ پہلی بات ہے. اگلی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زکوٰۃ کے سال پورا ہونے سے پہلے یہ نیت کر کے تھوڑا تھوڑا دے رہے ہیں کہ میری جو زکوٰۃ بنے گی اب اس میں سے میں دے رہا ہوں، یہ 10 دے دیے، یہ 20 دے دیے، یہ 30 دے دیے، 40 دے دیے، تو اب جب آپ کا سال پورا ہوگا تو آپ اس کی زکوٰۃ اتنی جو پیچھے دے چکے ہیں اب وہ رمضان میں دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کی زکوٰۃ پہلے ہو گئی.
ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے سے جو ہے یعنی دیتے وقت یہ نیت ہونی چاہیے. اگر دیتے وقت وہاں پہ نیت نہیں تھی تو اب آپ مت سمجھیں کہ اب میں اس کو جو ہے زکوٰۃ میں شمار کر لوں، جو میں نے دیا تھا وہ میں نے اتنا دیا، وہ میں نے اتنا دیا، رمضان آیا لو جی چلو وہ ساری میری زکوٰۃ ہو گئی. تو ایسا نہیں ہے. دیتے وقت اگر اس کی نیت کی ہوئی ہے زکوٰۃ کی اور وہ اماؤنٹ آپ کو پتہ ہے اتنی دے دی اتنی دے دی، اب آپ کا سال پورا ہوتا ہے تو اب جو پہلے 2 مہینے پہلے دی تھی یا 4 مہینے پہلے دی تھی اس کو زکوٰۃ میں شمار کر سکتے ہیں. امید ایک بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم میں نے یہ پوچھا تھا، ایک تو صدقہ خیرات اور فطرانہ زکوٰۃ، اس میں کیا فرق ہے؟ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ کسی ہے. جی آپ بات کریں. جی آپ بات کریں. دوسرا محترم یہ ہے کہ ہم جب خیرات یا صدقہ کسی غریب کو دیتے ہیں تو بعد میں ڈبل مائنڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ پورا غریب نہیں ہے، اس کے پاس پراپرٹی ہے یا اس کے پاس کچھ ہے، یا دوسرے دوست جو ہے وہ گمانی پیدا کر دیتے ہیں کہ اس کو نہیں لگتی اس کو لگتی ہے. اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. میرے بھائی سب سے پہلا تو آپ کا سوال جو ہے وہ یہ ہے، پہلا جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو زکوٰۃ اور یہ خیرات اور یہ صدقہ اور فطرانہ یہ کیا ہے؟ دیکھیں زکوٰۃ ہے انسان کے پاس سیونگ پڑی ہوئی ہے، اس نے پیسہ جو ہے وہ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، یا عورت کے پاس زیور ہے جو اس کا نصاب 7.5 تولے کے قریب سونا ہے یا 52 تولے کے قریب چاندی ہے. تو اب اس پہ سال ہونے پہ جو چیز لازمی دینی ہوتی ہے فرض ہے وہ زکوٰۃ ہے کہلاتی. ٹھیک ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. جو صدقہ اور خیرات ہے یہ انسان کے لیے نفلی عبادت ہے، انسان جتنا اللہ کے راستے میں دے گا اتنا اسے ثواب ملے گا. اس کو صدقہ کہہ لیں، اس کو خیرات کہہ لیں. نمبر 3 جو فطرانہ ہوتا ہے وہ رمضان جب پورا ہوتا ہے تو عید کی نماز سے پہلے ہر مسلمان جو بالغ ہے نابالغ ہے بچہ بھی اگر ہے عید کی رات میں پیدا ہوا تو اس کی طرف سے بھی وہ فطرانہ دینا ہوتا ہے. وہ آپ کے علاقے میں بتا دیا جائے گا کہ اتنا فطرانہ بنتا ہے. کم از کم گندم جو ہے نا وہ 2.25 کلو کے قریب اس کی قیمت یہ گندم کے حساب سے ہے. تو اگر کوئی انسان کھجور کے حساب سے دے دے یا منقع کے حساب سے دے دے تو وہ اور زیادہ بہتر ہے. یعنی کم از کم یہ ہے کہ کھجور تقریباً گندم جو ہے وہ 2.25 کلو کے قریب اس کا جو ہے وہ انسان لگا لے حساب. تو وہ آپ کے علاقے میں بتا دیا جائے گا اتنا فطرانہ بنتا ہے. تو وہ عید سے پہلے دینا ہوتا ہے، عید کی نماز سے پہلے یہ فطرانہ ہے. اور وہ سال کے بعد والے اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے، آج کل پاکستان میں 1 تولہ سونا جو ہے وہ تقریباً کوئی 1 لاکھ سے اوپر کا، 1 لاکھ کوئی 1.25 لاکھ کے قریب کا ہے. تو اس کا مطلب اگر آپ کے پاس 7 تولے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم آپ کے پاس 10 لاکھ روپے کے قریب یا سونا اتنا پڑا ہوا ہے، سال گزر گیا تو اب اس پہ زکوٰۃ دینی ہے. یا آپ کے پاس چاندی جو ہے وہ 52 تولے کے قریب پڑی ہے تو چاندی بھی تقریباً 1500 کے قریب میرا خیال اس کا کوئی ریٹ چل رہا ہے. تو اس حساب سے بھی 70-80 ہزار روپے بنتا ہے اگر اتنا پڑا سال گزر گیا اور پھر اس پہ زکوٰۃ. تو زکوٰۃ فرض ہے، خیرات اور صدقہ نفل ہے، اور جو عید کے موقع پہ عید سے پہلے دینا فطرانہ وہ بھی لازم ہے، ضروری ہے، بلکہ وہ بھی فرض سمجھ لیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں الفاظ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے اس صدقہ فطر کو، وہ الفاظ موجود ہیں. تو یہ 3 الگ درمیان میں خیرات یا صدقہ اور رمضان کے آخر میں وہ فطرانہ، یہ بات ہوگی. اب اگلا سوال یہ ہے کہ ہم اگر کسی کو دے دیں، آپ اسے غریب سمجھ کے دے دیں، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، ہماری طرف سے ادا ہو گیا، دینے والے کی طرف سے وہ چیز ادا ہو گئی ہے. اب دینے والا اگر کہے کہ بھائی وہ مستحق تھا یا نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک حدیث آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک آدمی نے ارادہ کیا کہ آج رات جو ہے وہ میں صدقہ کروں گا اور کہ چھپ کے کروں گا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. تو اس نے جو ہے وہ صدقہ کیا، صبح پتہ چلا کہ اس نے کسی چور کو دے دیا ہے. صبح میں نے تو چور کو دے بیٹھا ہوں، اس نے کہا اگلی رات میں پھر دوں گا چھپ کے.
پھر دیا جا کسی کو، پتہ چلا کہ اوہو وہ تو کسی مالدار کو دے کے آ بیٹھا ہے، وہ تو بڑا ہی خود مالدار ہے، اس کو میں نے صدقہ کیوں دے دیا۔ تیسری رات اس نے پھر صدقہ کیا تو پتہ چلا کسی برے کو جو ہے وہ دے کے آ گیا ہے، وہ تو بہت بری عورت ہے، فلاں اس کو دے کے آ گیا ہوں۔ اب اس کو فکر لگی کہ میرا صدقہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا دیا ہوا اللہ کے ہاں قبول ہو گیا ہے۔ تیرا جو دیا تھا صدقہ پہلی رات جو چور کو دیا تھا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی وجہ سے چوری سے بچائے، اور جو مالدار کو دے بیٹھے ہو سکتا ہے کہ اس کو شرم آئے اور وہ بخیل کی بجائے سخی بن جائے، اور جس عورت کو دے بیٹھا ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے لیے جو ہے برائی سے بچنے کا ذریعہ بن جائے۔ تو الغرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا دیا ہوا قبول ہو گیا۔ تو ہم اپنی طرف سے غالب گمان کر کے، اپنی طرف سے سرچ کر کے، غالب گمان کر کے ہم صدقہ جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ اگر بعد میں اس میں نکلا کہ یہ تو مستحق تھا یا نہیں تھا، ہمیں اپنا ثواب مل گیا، جو ہمارا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ آگے اس کی ذمہ داری ہے وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، لیکن دینے والے کی طرف سے اس کو ثواب پورا مل چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرا خیال آج میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ جو برادر اینڈ سسٹر، جی کیا ہم بھائی اور بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی ہاں دے سکتے ہیں بھائی۔ ہاں ایسے بندے کو زکوٰۃ نہیں دینی جائز ہے جس کا خرچہ آپ کے ذمے ہے۔ باپ اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، خامد اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا کیونکہ بیوی کا خرچہ اس کے ذمے ہے، لیکن بیوی اپنے زیور کی زکوٰۃ، یا بیوی کی اگر کوئی الگ جائیداد ہے جو اس کو اپنے ماں باپ سے ملی ہوئی ہے، اگر اس کا کوئی اپنی جاب ہے، اپنی الگ سیونگ ہے، اور خامد بیچارہ محتاج ہو گیا ہے یا مقروض ہو گیا ہے، تو بیوی بھی اپنے خامد کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ حضرت زینب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے، بخاری میں روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس زکوٰۃ بنتی ہے اور میرا خامد جو ہے وہ بیچارہ اس کا ہاتھ تنگ ہے، مقروض ہے، تو کیا میں اس کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے اس پہ دوہرا ثواب ملے گا، ایک تو زکوٰۃ دینے کا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا۔ تو جس کی ذمے آپ کا خرچہ ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لیکن جس کا ذمہ داری نہیں اس کو دے سکتے ہیں۔ جب بیوی اپنے خامد کو دے سکتی ہے تو بہن بھائی بھی دے سکتے ہیں۔ اگر پتہ چلا یہ ہماری بہن کمزور ہے، یہ ہمارا بھائی کمزور ہے، تو اپنی زکوٰۃ اس کو دے دیں تو جائز ہے، اس کا مستحق ہونا ضروری ہے۔ اس کو بتانا بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں تجھے زکوٰۃ دے رہا ہوں یا زکوٰۃ دے رہی ہوں، بتانا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ بس اگر پتہ ہے آپ کو کہ وہ میرا بھائی یا میری بہن زکوٰۃ کے مستحق بنتے ہیں، ان کی یہ تنگی ہے، یہ ان کے اوپر قرضہ ہے، فلاں ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ ان کو زکوٰۃ دے دیں تو اس پہ ثواب ملے گا اور یہ جائز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ ذائقہ عطا فرمائے۔ میں اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت لیتا ہوں۔ یاد رکھ لیں یہ ہمارا پروگرام جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ٹی وی پہ پاک سیٹ پہ جو ہے وہ نشر ہو رہا ہے۔ پورے ایشیا میں اسے دیکھا جا سکتا ہے، پورے ایشیا میں، جس میں پاکستان، انڈیا اور اسی طرح میڈل ایسٹ، سعودیہ، کویت، قطر، بحرین، یا پورے ایشیا میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس میں ہماری فریکوینسی جو ہے وہ 4064 ہے، یعنی 4064 جو ہے وہ ہماری فریکوینسی ہے۔ اس پہ آپ اس چینل کو پاک سیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ یوٹیوب پہ بھی، فیس بک پہ بھی، اور ہماری ویب سائٹ alihsan.com پہ بھی جا رہا ہے، وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بعد میں اویلیبل ہوگی، ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے اور یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہے۔ ہماری ویب سائٹ جو ہے اس کا ایڈریس آپ کو میں یہاں دکھا دیتا ہوں۔ ہماری ویب سائٹ جو ہے وہ alihsan.com یہ ہماری ویب سائٹ ہے۔ اگر آپ اس میں دیکھنا چاہیں تو یہ ہے ہماری وہ ویب سائٹ، اس کے یعنی alihsan.com کے نام سے ہے، الاحسان آن لائن انسٹیٹیوٹ۔ یہاں اگر آپ جاتے ہیں اور نیچے یہ ہے ہمارا لائف الاحسان دورہ قرآن کا، اس کے نیچے آن لائن رجسٹریشن پہ کلک کر دیتے ہیں تو جو آپ کے سامنے آگے پیج کھلے گا، اس کے نیچے یہ ساری ریکارڈنگ جو ہے وہ پڑی ہوئی ہیں، کلاس نمبر 1 سے لے کے کلاس نمبر 7 تک، اور آج کی کلاس جو ہے یہ ہماری 8 نمبر کلاس ہو رہی ہے۔ تو یہ ہماری ویب سائٹ جو ہے جو alihsan.com کے نام سے ہے۔ میں اس کے جو ہے وہ سپیلنگ آپ کو یہاں تھوڑے سے بڑے کر کے لکھ کے دکھا دیتا ہوں، بڑے کر کے میں اس کے سپیلنگ جو ہے آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں، خالی پیج اوپن کر کے۔ تو اس پہ آپ جو ہے وہ ویب سائٹ جو ہے عربی میں کیا ہوا تھا،
www.alehsaan.com اس پہ جائیں. اس پہ جو ہے وہ آپ لوگ ہماری جو ہے اس پورے پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ لوگ فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ اس کو سرچ کرنا چاہیں یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ تو وہاں پہ ہمارا جو ہے وہ نام ہے ALEHSAAN TV. الاحسان ٹی وی جو ہے یہ اگر آپ فیس بک پہ ڈالیں یا آپ یوٹیوب پہ ڈالیں تو کہیں پر بھی ڈالیں تو آپ کو یہ جو ہے وہ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جتنے بھی نیک اعمال ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سعادت عطا فرمائے. کل انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10:30 بجے دوبارہ سے پروگرام شروع ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹی وی پہ لائیو ریکارڈنگ چلتی رہے گی. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.